معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے قرآنی صلاۃ و ذکر۔ ارشاد خداوندی ہے واقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ واقیموا کیا ہے؟ دین پر قائم ہونا۔ سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 نظریے پر قائم ہونا۔ سورت نمبر 46 آیت نمبر 13 46/13 توحید پر قائم ہونا۔ 41/6 وحی پر قائم ہونا۔ 11/112 کتاب توریت انجیل پر قائم ہونا۔ 5/66 5/68 حدود اللہ پر قائم۔ 2/230 انصاف پر قائم۔ 3/113 الصلاۃ کیا ہے؟ اگلے کے ساتھ ملے ہوئے پیچھے پیچھے آنا۔ تمسک بالکتاب یعنی کتاب سے ہمیشہ وابستہ رہنا اور اس کی اتباع اطاعت اور ہر وقت اس سے کے ساتھ رابطہ قائم رکھنا۔ قرآنی وضاحت فلا صدق ولا صلی 75/31 ولیکن کذب وتولی 75/32 ترجمہ نہ اس نے سچ مانا نہ اتباع کی بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی۔ تولی کے مقابل صلی آیا ہے۔ تولی کے معنی روگردانی ہے تو صلی کے معنی اطاعت فرما برداری ہوئے۔ صلاۃ فرائض منصبی کے معنوں میں۔ القرآن غور کرو کہ کس طرح کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی دیکھو کائنات کی ہر شے اپنی اپنی صلاۃ اور تسبیح سے واقف ہے۔ 24/41 سورہ نمبر 24 آیت نمبر 41 تسبیح کا قرآنی مفہوم۔ سبا کے معنی ہے تیرنا یعنی تلاش معاش کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا یا فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہنا۔ مذکورہ آیت کے مطابق ہر شے قانون فطرت کے مطابق عائد کردہ فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہے۔ مذکورہ تشریحات کی روشنی میں واقیموا الصلاۃ کا قرآنی مفہوم واضح ہو گیا کہ قوانین خداوندی کے حوالے سے دین پر، نظریے پر، توحید پر، وحی پر، کتاب پر، حدود اللہ پر، انصاف پر قائم ہو جاؤ اور زمین میں اس دین کے نفاذ اور سربلندی کے لیے عملی جدوجہد کرو۔ صلاۃ ذریعہ ہے۔ صلاۃ نصیحت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جسے ذکر کہتے ہیں۔ صلاۃ کی طرح ذکر بھی انتہائی اہم اصطلاح ہے کیونکہ ذکر پورے قرآن میں پیش کردہ قوانین کا احاطہ کرتا ہے۔ قیام صلاۃ کے لیے حکم یہ ہے کہ قرآن کے متعین کردہ 3 اوقات فجر، مغرب، عشاء میں صلاۃ کے لیے جمع ہوں جہاں قرآن فہمی پر مبنی درس اور لیکچر ہوگا اور اس لیکچر میں ذکر کے بارے میں نصیحت دی جائے گی۔ لوگوں کو ذہن نشین کرایا جائے گا تاکہ وہ اللہ کے ذکر کی سربلندی کے لیے جدوجہد کریں۔ مزید وضاحت کے لیے قرآنی آیات پیش خدمت ہیں جن کا تعلق ذکر سے ہے۔ القرآن اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے اوپر ذکر یعنی نصیحت بھیجی ہے۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 10 القرآن اور یہ مبارک ذکر یعنی نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 50 21/50 القرآن یہ ذکر تو رہنما ہے کل عالمین کے لیے۔ سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 91 القرآن بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو ہم تم کو ذکر نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 5 43/5 القرآن اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 29/45 القرآن اور اپنے دل میں اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے اور بغیر آواز بلند کیے صبح شام یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورت نمبر 7 آیت نمبر 205 7/205 القرآن جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191
3/191۔ القرآن قائم کر صلاۃ میرے ذکر کے لیے۔ القرآن مومنو، جب جمعے کے دن صلاۃ کے لیے ندا دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے جلد پہنچو اور تجارت ترک کر دو۔ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9، 62/9۔ القرآن پھر جب صلاۃ سے فارغ ہو جاؤ تو منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 10، 62/10۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا ذکر نہیں، نہ اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو صلاۃ بیان فرمائی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ذکر کے ساتھ تعلق کیا ہے وہ آپ کے پیش خدمت کر دی گئی ہے، اور نظام صلاۃ کو قائم کرنے والے کون ہیں ان کا تعارف اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ والسلام۔